بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہن، فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تو پریشان لگ رہا ہے؟ عرض کیا، محبوب، آسمان سے جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کی گنتی کر سکتا ہوں، درختوں کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں، لیکن محبوب، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، رب اس پر اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، میں ان کا شمار، ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اتنا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ آپ حج پر چلے جائیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ جہاد پر چلے جائیں، کل قیامت کے دن یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے زندگی تیرے نام کی، شہادت تیرے نام پر قبول کی، میں شہید ہو گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میری جوانی تیرے نام پر چلی گئی۔ اللہ فرمائے گا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا، اللہ، میں نے زندگی تیرے نام پر قربان کی، جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا، تو نے یہ سب واہ واہ کے لیے کیا، سو وہ ہو چکا، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا قاری القرآن کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے قرآن پڑھا اور تیرے بندوں کو پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ قاری کہیں، واہ واہ کریں، سو کہا جا چکا، اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص آئے گا، یا اللہ، تو نے مال دیا، میں نے اسے خرچ کیا تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، تو نے مال خرچ کیا تاکہ لوگ سخی کہیں، واہ واہ کریں، سو کہا جا چکا، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ایسی باتیں جو دکھاوے کے لیے ہوں، پھر نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اگر دکھلاوے کے لیے بھی کرو گے تب بھی رب قبول فرما لیتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ بات ضرور ہے، اگر باوضو پڑھو گے، خوشبو لگا کر پڑھو گے، مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے پڑھو گے اور عرض کرو گے، محبوب، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، تو پھر اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کسی حالت میں بھی پڑھو گے، نماز کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن درود شریف کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، جب چاہو پڑھتے رہو۔ تم پڑھتے رہو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوتا رہے گا، اور رب تعالیٰ تمہارے گناہ مٹاتا رہے گا۔ یہ برکتیں ہیں درود و سلام کی، یہ رحمتیں ہیں درود و سلام کی، کہ جو کثرت سے پڑھتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے شفاعت کی اور جنت میں لے کر جانے کی، جو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا۔ تو دوستو، آپ ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں۔ لوگ تو کہتے رہیں گے کہ یہ دکھلاوے کے لیے ہے، لیکن اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ جب تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو کم از کم یہ تو یاد آئے گا کہ آپ نے اس پر کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو آپ کثرت والوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کسی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں اور آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، مفکر، شاعر اسلام کہا جاتا ہے، تو جواب دیا کہ سارے کام چھوڑ کر
میں نے مدینے والے کی شان میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پیش کیا، اور اس کی تاثیر پھر یہ ہوئی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کر کہا کرتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، ان پر درود و سلام پڑھنے کا اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔